السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے علم غیب سے متعلق پڑھا تھا. ہم لوگوں نے کیا جانا تھا؟ علم غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے نبی ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے جو بھی ہوں، یا جو آج کل لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بھی جب نبی، فرشتے اور جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے غیب نہیں جانتے، تو آج کل یہ جو میلے کچیلے لوگ جو ہے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں جان سکتے. علم غیب کا دعویٰ، علم غیب کا جو حق ہے یا علم غیب جو جاننے والا ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا ہے. اگرچہ کچھ ایسے میلے کچیلے لوگ جو آج جوتشی یا اس طرح سے جو ہے بابا، پیر، فقیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں تو ان کی کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ ہم لوگوں نے اس درس میں جانا تھا کہ وہ آسمان پہ جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو لکھنے کے لیے، اس کو سنتے ہیں. تو کبھی کبھار ایک دو جو ہے صحیح بات آ کر کے وہ اپنے جو ہے پیروں کے پاس یا اپنے جو گروؤں کے پاس لا کر کے وہ ڈال دیتے ہیں. ایک دو بات آ جاتی ہے اور وہی ایک دو بات 100 جھوٹ کے ساتھ ملا کر کے وہ لوگوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور جو ہے اسی کی وجہ سے لوگ ان کی تصدیق کرنے لگتے ہیں. حالانکہ نہیں جانتے کہ 100 جھوٹ بولا، ایک بات جا کر کے اس میں صحیح ہوئی. تو کبھی کبھار تو جا کر کے سن لیتے ہیں، اس کو آ کر کے نیچے بتا دیتے ہیں اپنے گرو کو. اور بیشتر اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ستاروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کو رجم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور کوئی بات نیچے نہیں آ پاتی. تو اگر کوئی بات جو ہے کسی کی صحیح ہو جاتی ہے، جو میلے کچیلے اور جوتشی وغیرہ کی، تو اس سے ہمیں یہ نہیں جانا چاہیے، اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہے جو بات بولتا ہے وہ صحیح ہے، اس کے پاس علم غیب ہے. نہیں، علم غیب کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں جانا تھا کہ جو لوگ کسی کے والدین کا نام پوچھ کر کے، ہے نا، یا ہتھیلی پڑھ کر کے، یا کپ وغیرہ میں کچھ لکھو کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی درست اور صحیح نہیں ہے. اس طرح سے ہم لوگوں نے جانا تھا کہ جو مداری وغیرہ آتے ہیں ہمارے یہاں، بنگالی وغیرہ، اور کچھ باتیں وہ دکھاتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور جو ہے جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ان کے پاس جا کر کے دیکھنا بھی درست نہیں. ہم لوگوں نے کیا جانا تھا اس سے پہلے اور درس میں؟ ہم لوگوں نے جانا تھا کہ کاہن، نجومی اور جادوگر، یہ سب جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کی حقیقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہیں تب تک جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے بھی جادو میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے جادو کو جو ہے، جادو حق ہے، جادو پر حق ہے، جادو لوگ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کا علم لیکن کیوں دیا ہے؟ فتنے کے طور پر. فتنہ ہے، آزمائش ہے. ٹھیک ہے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے جادو، کاہن، نجومی اور جو ہے رمال اور اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے غیر اللہ کا قسم کھانا. قسم، جسے ہم لوگ آج قسم کھاتے ہیں نا، اللہ قسم، ہے نا، اللہ قسم، قرآن قسم ہم لوگ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو قرآن قسم کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، کیا قرآن قسم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے. میں نے آپ کو بتایا بھی پہلے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ قسم جو ہم کھاتے ہیں قسم، اسی قسم کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اسی قسم کے بارے میں ہم لوگ آج گفتگو کریں گے. قسم کھانا اگر ہے تو ہمیں صرف اور صرف کس کے قسم کھانا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھانا ہے، کسی اور کے قسم نہیں کھانا. جیسے آج کل ہمارے زبان پہ عام ہے ماں قسم، ہے نا، میرے بیٹے کی قسم، میرے شوہر کی قسم وغیرہ، اس طرح سے جو ہے ہماری زبانوں پہ جو ہے آج کل عام ہے نہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز اور درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ جب ہم کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اس میں جس کی قسم ہم کھا رہے ہیں اس کی تعظیم لازم آتی ہے. جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں اس کی تعظیم لازم آتی ہے. لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، کسی اور کے لیے ہمیں کسی اور کے نام کی قسم ہمیں نہیں کھانی چاہیے. میرے بھائیوں، اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو غیر اللہ کی قسم کھانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس عمل کو, غیر اللہ کی قسم کھانے کے عمل کو کیا شمار کیا ہے؟ شرک شمار کیا ہے. کیا شمار کیا ہے؟ شرک شمار کیا. جیسے کوئی جا کر کے قبر پہ جو ہے چادر چڑھائے, قبر پہ جا کر کوئی مرغے ذبح کرے, سجدہ کرے, یا قبر پر جا کر کے کوئی جو ہے دعا کرے, جس طرح سے وہ شرک ہے اسی طرح سے یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ دونوں میں سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا. وہاں پہ سجدہ کیا ہم نے تو کیا ہوا؟ اللہ کا جو حق ہے وہ ہم نے اس کے لیے کر دیا. اور قسم کھانا کس کا حق ہے؟ قسم کس کے نام کا کھانا چاہیے؟ اللہ کے نام کا قسم ہے, اس میں تعظیم پائی جاتی ہے. اگر ہم کسی غیر اللہ کی, میرے بیٹے کی قسم, ماں قسم, یہ اس طرح سے جو باتیں آج کل ہم کہتے ہیں نا, اگر ہم اس طرح کہتے ہیں گویا ہم اس کو, جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں, تو وہ بھی کیا ہے میرے بھائیوں؟ شرک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک میں شمار کیا ہے. اگرچہ جو ہے لفظی طور پر ہی کیوں نہ, اس میں تعظیم جو ہے, جس کی قسم کھائے اس کے تعظیم اس میں لازم ہوتی ہے. اگر تعظیم نہ ہوتی, یعنی اس کو ہم بڑا نہ سمجھتے, بیٹے کی قسم, میرے بیوی کی قسم, میرے بچے کی قسم, ماں قسم, اگر ہم ماں کو, بیٹے کو, بیوی کو, اور جو ہے جس کی قسم کھا رہے اس کو بڑا نہیں سمجھتے نا, تو قسم نہیں کھاتے. قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ بڑی چیز قسم کھائی جاتی ہے. تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے گویا اس کی ہم تعظیم کر رہے ہیں, اور تعظیم اللہ رب العالمین کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی غیر اللہ کی قسم کھا رہے تو گویا ہم اس کی تعظیم, اچھا لفظی طور پر ہی کیوں نہ, تو اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے گویا وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والا ہے. لہٰذا ہمیں ایسے قسموں سے بچنا چاہیے جس میں غیر اللہ کی قسم کھائی جائے. غیر اللہ کی قسموں کو کھانے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ بچنا چاہیے. ہمیں غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے. اور اگر ہم کسی کو دیکھیں, اگر ہم کسی کو دیکھیں کہہ رہا ہے ماں قسم, ہے نا, یا کسی اور غیر اللہ کا نام لے رہا ہے اور اس کی قسم کھا رہا ہے, خواجہ صاحب کی قسم, بابا کی قسم, پیر بابا کی قسم وغیرہ, اگر اس طرح سے کوئی کہہ رہا ہے, نبی کی قسم, نعوذ باللہ, اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کریں میرے بھائیوں؟ بتائیں کہ یہ درست نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. قسم اگر کھانا ہے تو اللہ کی کھاؤ, ورنہ قسم نہ کھاؤ, کیونکہ اگر تم غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے تو گویا تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے. آئیے 3 حدیثیں آج ہمارے پاس ہیں اس مجلس میں, ہم انہیں کو پڑھ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور جیسے کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پہلے درس کا خلاصہ بتاتے ہیں, اس کے بعد میں جو دلیلیں ہیں, کیونکہ ہم نے جب شیخ آئے تھے منگل کو جو ہمارا پروگرام ہوتا مہینے میں ایک بار, اس میں شیخ آئے تھے تو کیا شیخ نے کہا تھا اگر کوئی بھی بات ہم کہتے یا سنتے یا پڑھتے ہیں اس پہ دلیل نہیں ہے قرآن و سنت سے, تو وہ بات غیر قابل قبول, اس کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں ہے, اس بات کو ہم نہیں مانیں گے, اس بات کا جو ہے تصور کرنا ہمارے لیے محال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل قرآن و سنت سے نص ہو تو وہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی بات, کسی اور کی جو ہے گفتگو, یا جو ہے کوئی چرب زبان ہے, بولتے جا رہا ہے, قرآن و سنت سے اس میں بات نہیں ہے نا, تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. پہلی حدیث جو ہمارے سامنے آج ہے وہ متفق علیہ روایت. متفق علیہ کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی. حدیث کی سب سے اعلیٰ کوالٹی کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ کہتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے, جب صحابی کا نام ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کرتے ہیں. باپ دادوں کی قسم مطلب میرے باپ کی قسم, میرے دادا کی قسم. جیسے پچھلے زمانے میں عام رہا ہو, آج کل تو ماں قسم عام ہے. ماں قسم جب کوئی بولتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں ماں قسم کہنا درست نہیں ہے. باپ کی قسم میرے دادا کا, ایسا کوئی آج کل تو نہیں کہتا نا, آج کل کوئی ایسا نہیں کہتا, لیکن پہلے زمانے میں عام رہا ہوگا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے باپ دادوں کے قسم کھانے کی جو ہے منع کرتے, قسم کھانے سے منع کرتے ہیں. باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو قسم کھانا چاہے, جس کو قسم کھانا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے یا خاموش رہے. ان اللہ تعالی ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم, اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ. ومن کان حالفا, جو قسم کھانے والا ہو, جو قسم کھانا چاہے, فلیحلف باللہ, تو وہ اللہ رب العالمین قسم کھائے, اللہ قسم کہے, ورنہ لیسمت, خاموش رہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. تو اگر قسم کھانا ہے تو کس کی کھانا ہے ہمیں؟ اللہ کی قسم. نہیں, اگر ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو ہم خاموش رہیں, ورنہ ہم گنہگار ہوں گے غیر اللہ کی قسم کھائیں گے. اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف بالامانۃ فلیس منا, جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کل جو ہے ہم اس قسم کو نہیں سنتے ہیں کہ میں امانت کی قسم کھاتا ہوں, ہے نا, ایسا نہیں سنتے. امانت کس کو بولتے بتائیں؟ امانت داری, میں تم کو پیسہ دے رہا ہوں, تم اسی کو جو ہے اسی حساب سے
ٹائم کے وقت میں جب وعدہ کرو اس وقت لوٹا دو، تو یہ امانت داری کہتے ہیں، امانت داری کی ایک شکل ہے. یعنی تو جو اس طرح کی جو ہے امانت داری، دینداری، دیانت داری کی قسم کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا، ہمارے طریقے پر، اسلام کے طریقے پر عمل کرنے والا وہ نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جیسے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس زمانے میں عام تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا. آج کل اگر ہمیں سمجھنا ہے اس کو، تو ہم یہ جان لیں کہ ماں قسم تو آج کل لوگ کہتے ہیں نا، یہ قسم کھاتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے. اسی طریقے پر جو ہے جیسے آپ باپ دادا کی قسم کھانا جو ہے منع ہے، ماں کی قسم کھانا منع ہے، امانت کی قسم کھانا منع ہے. یعنی جو بھی طریقے غیر اللہ کی قسم کھانے کے ہیں وہ سبھی کے سبھی طریقے منع ہے، سب طریقے جو ہے درست نہیں ہے، سب جو ہے ممنوع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس حدیث کی تقریر جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث کی تقریر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کی ہے، اور امام نووی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 6203 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے. ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 6204 میں اسے صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو قسم کھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا، والکعبہ لا والکعبہ، کعبہ کی قسم، ایسی بات نہیں، کوئی بات ہو رہی ہوگی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سنا کہ ایک آدمی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے نہیں کعبہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کچھ بات ہو رہی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. تو یہاں پہ کس کی قسم کھائی انہوں نے، کسی قسم کھائی، کعبہ کی قسم کھائی نا، کعبہ کی قسم انہوں نے کھائی. تو حضرت ابن عمر نے کیا کہا، نہیں تم کعبہ کی قسم نہ کھاؤ، تم کعبہ کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا، کفر کیا یا شرک کیا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کعبہ کی قسم تو بھی کیا ہے، درست نہیں ہے. لیکن بعض حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں ورب الکعبہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض حدیثوں میں وارد ہے ورب الکعبہ، لا ورب الکعبہ، فست ورب الکعبہ، بہت ساری احادیث میں یہ لفظ ہے. تو وہاں بھی کعبہ کی قسم ہے نا، کعبہ کی قسم وہاں پہ نہیں ہے، رب الکعبہ کہہ دیا گیا. کیا کہا گیا، رب الکعبہ. کعبہ کا رب کون ہے، اللہ رب العالمین ہے. تو اگر کوئی ورب الکعبہ کہتا ہے تو یہ قسم کھانا درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کعبہ کی کوئی قسم کھا رہا ہے تو، کعبہ کی کوئی قسم کھا رہا ہے تو امجد درست نہیں ہے، کعبہ کی قسم درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کعبہ کی قسم اگر کوئی کھائے گا تو درست نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی کھائے گا تو وہ درست ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی قسم، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نام کی قسم، اللہ رب العالمین کی صفات کی قسم کھانا جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر آپ کسی بات کی تاکید کے لیے جیسے قسم کھانے کی ضرورت ہو تو اس میں ہم کیا کریں، قسم کھا سکتے، اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائیں اگر قسم کھانا ہے تو. اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے نام کی قسم نہیں کھا رہے ہیں تو ہم کوئی اور قسم نہ کھائیں، کوئی اور قسم ہم نہ کھائیں. اور آج کل ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جیسے کسی نے سوال بھی کیا تھا کچھ درس پہلے کہ جو یہ آج کل ہم لوگوں سے سنتے ہیں واللہ واللہ واللہ، آج کل ہر بات میں لوگ قسم کھاتے ہیں نا، تو یہ قسم جو ہے یہ ممنوع ہے، یہ عادت ہے ان کی. خاص طور سے عرب جو ہیں، جیسے ہمارے جو سعودی بھائی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، واللہ واللہ، ہر بات میں واللہ والا کہتے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے. قسم کس کو بولتے ہیں، جو کسی بات کو تاکید کرنے کے لیے دل سے جو ہے اس پر مہر لگانے کے لیے، اس کو تاکید کرنے کے لیے اگر کوئی قسم کھا رہے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، ہے نا. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا کہ ہم جو ہے قسم جو ہے ہر چھوٹی بڑی بات پہ نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا، ہر چھوٹی بڑی بات پہ ہمیں قسم نہیں کھانا، یعنی قسم کھائے پھر توڑے، قسم کھائے پھر توڑے، ایسا نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حافظ جی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. ٹھیک ہے، یعنی قسم کھاؤ تو اس کو پورا کرو، اور اگر قسم کھا رہے ہو پورا نہیں کرو تو گنہگار ہوگے. قسم کھائے اگر کوئی نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کفارہ بھی ہے. کیا کفارہ ہے جی، فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین او کسوتہم، ہے نا، اور تحریر رقبہ، یا جو ہے 3 دن کے روزے رکھنا. اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تاکید کے لیے، مطلب دل سے کوئی قسم کھا رہا ہے تاکید کے لیے، کسی بات کو جو ہے موقت بنانے کے لیے، کسی بات کی گارنٹی دینے کے لیے قسم کھا رہا ہے، پھر اس کو توڑ دے رہا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہے. ٹھیک ہے، اور آج کل ہم قسم کھاتے ہیں توڑ دیتے ہیں، دل سے ہمارا
یہ جو عام عادت والے قسم وہ نہیں کھاتے ہیں، وہ وہی تاکید والے قسم کھاتے ہیں، لیکن ہم جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے اس کو توڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قسم کھائیں تو اس کو پورا کریں، قسم کھائیں تو اس کو پورا کریں، ورنہ قسم نہ کھائیں. اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسم کھانے سے روکا ہے. اسی طرح سے جیسا میں نے کہا کہ جو قسم آج کل لوگ یعنی عادت کے طور پر کھاتے ہیں، اس کی بھی جو کوئی جو اس میں قباحت نہیں ہے، یعنی نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھا رہا تو اس میں کفارہ وغیرہ لازم نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، تو آج کے اس درس میں ہمارے سامنے یہ 3 حدیثیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کرتے ہیں. باپ دادوں کی قسم ہمیں نہیں کھانا. کس کی قسم کھانا چاہیے ہمیں؟ اللہ. اگر ہم قسم کھا رہے ہیں تو اللہ کی قسم کھو، نہ کسی کی قسم نہ کھائیں. جیسے ہمارے یہاں کیا عام ہے، ماں قسم اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ درست نہیں. اگر ہم کسی کو اس طرح سے باتیں سنتے ہوئے کہیں تو ہم اس کو سمجھائیں کہ نہیں، ایسا کرنا درست نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اگر کوئی اس طرح سے قسم کھاتا ہے وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ جس نے امانت کی قسم کھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر عمل کرنے والا وہ نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے جانا کہ ایک شخص جو ہے کعبہ کی قسم کھا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو سنا کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے، کہا کہ غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ، کعبہ کی قسم مت کھاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو ہمیں اگر قسم کھانی ہے، خلاصہ یہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی قسم کھانی ہے. خلاصہ کیا اس درس کا کہ اگر قسم کھانی تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی، نہیں تو ہمیں قسم نہیں کھانی، خاموش ہو جانی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں فوائد آئیے ہم جان لیتے ہیں آج کے 10 میں فوائد کیا نکلے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے. کیا ہے میرے بھائیوں؟ غیر اللہ کا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا حرام ہے، اور یہ شرک اصغر ہے. یہ جو ہے شرک اصغر ہے، اور جو کہ ہر طرح کے جو گناہ ہیں ان سے بڑا ہے. شرک اصغر ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، لیکن جو گناہ ہیں، چوری، ڈکیتی، زنا، قتل، نعوذ باللہ، شراب نوشی، سب سے بڑا ہے یہ. شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ گرچہ اس کا نام شرک اصغر چھوٹا شرک ہے، لیکن وہ جو گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے ان میں سب سے بڑا. اسے ہم خطرناکی کا اندازہ لگا سکتے. گرچہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، تو شرک اصغر کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ معمولی سا ہے. جتنے بھی گناہ بڑے بڑے ہیں ان سے بڑا ہے یہ شرک اصغر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے کہ ہم جو ہے غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں. اس کے بعد میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اگر کوئی کہتا ہے تو درست ہے؟ نہیں درست ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سب سے محترم اور سب سے مقدس اور سب سے جو ہے عظیم بندے ہیں. آپ کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا قیامت تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تو نہیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی وجہ سے آج کل لوگ جو ہے قبر پرستی اور جو ہے غیر اللہ کے لیے دعا کرنا، خاص طور سے جب عمرے وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی اللہ رب العالمین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، لیکن اللہ رب العالمین نہیں ہے وہ. اسی وجہ سے اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور شرک اصغر نہیں، شرک اکبر. شرک اصغر کے بارے میں ہم نے جانا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا ہے. تو شرک اکبر کا کیا مقام ہوگا، کیا جو ہے اس کی خطرناکی ہوگی. شرک اصغر کے بارے، شرک اکبر کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر شرک کیا جائے گا نا، شرک اکبر، معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین. دعا کرنا، ذبح کرنا، نظر ماننا، عبادت کرنا، یہ سب جو ہے شرک اکبر ہے. اور آج کل جو وہاں جا کر کرتے ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن جا کر کے وہی کرتے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ میں منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اگر کوئی نبی کی قسم کھاتا ہے، کعبہ کی قسم کھاتا ہے، شرف اور مقام اور حیات اور زندگی کی قسم کہتے ہیں نا آج کل لوگ، زندگی کی قسم بھی کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے، مطلب غیر اللہ کوئی بھی ہو، غیر اللہ کی قسم کھانا درست نہیں ہے. اگر قسم کھانا ہے تو اللہ کی کھانا، ورنہ جو ہے قسم نہ کھائیں، خاموش رہیں. آخری بات جو پورے درس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ حلف یعنی قسم کھانا اللہ رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کے صفات یا اللہ رب العالمین کے ذات کے علاوہ قسم کھانا درست نہیں ہے. قسم کھانا ہے تو اللہ رب العالمین کے نام کی قسم کھائیں، اللہ رب العالمین کی صفات کی قسم کھائیں، اللہ رب العالمین کی ذات کی
قسم کھائے، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے قسم نہیں کھا سکتا۔ اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ رزاق کی قسم، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا رزاق کی قسم، یہ اور نہیں کہ کسی اور کا نام ہم لیں، کسی آدمی کا نام رزاق ہو اس کی قسم نہیں کھائیں گے ہم، اللہ رب العالمین کا جو نام ہے جو صفت ہے اس کی قسم ہم کھائیں گے۔ تو یہاں پہ آخری بات جو میں آپ کو بتا دوں قرآن کی قسم کھانے کے بارے میں، قرآن کی قسم کھانے کے بارے میں ہم نے کہا نا کہ میں بتاؤں گا آپ کو، تو قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیوں؟ جو قرآن دونوں دفتیوں کے درمیان جو ہے پیج اور یہ دفتی اور یہ ہے جو رنگ سیاہی اس کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، قرآن جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین جو باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے نا، باتیں اللہ رب العالمین کلام کرے، اللہ رب العالمین کلام کیا اور یہ جو ہے باتیں یہاں پہ منقول ہیں، تو ہم اس قرآن کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ جو باتیں اس میں اس کی قسم کھا رہے ہیں، تو وہ جائز ہے۔ لیکن ہم قسم تمام شبہات اور اختلافات سے نکلتے ہوئے کیا کھائیں؟ اللہ کی قسم کھائیں، اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم بس، اور جو قسم کھائے اس کو پورا کریں، نہیں پورا کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے، اور ہم نے قسم کھائی ہے بالکل تاکید والی، دل کو ارادے کے ساتھ جو ہم نے قسم کھائی ہے دل کے، تو ہم اگر اس کو نہیں پورا کر پا رہے ہیں تو اس کا ہم کفارہ دیا کریں، ورنہ قیامت کے بہت سارے ہوں گے، ہم قسم کھائیں گے، قسم کھائے ہوئے رہیں گے، قیامت کے بہت سارا جو ہے بوجھ ہمارے اوپر لدا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سب کو دین کے صحیح سمجھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔